اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں جتنے احکامات نازل فرمائے، جو بھی احکامات بندوں پر فرض قرار دیے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، ان احکامات میں سے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی عظیم اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، جس کا خاص کر آج کے اس دور میں بہت ہی غلط مفہوم لیا گیا اور غلط معنی لیا گیا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ لوگوں میں غلط فہمی پھیلائی گئی، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا اہم حکم ہے، اور وہ حکم ہے جہاد کرنا۔ جہاد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن کب فرض ہے؟ جہاد کی کیا نوعیت ہے؟ جہاد کی اصل کیا خاص جہاد کا سبب ہے؟ چونکہ عام مسلمانوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ عام طور سے جیسے ہی لفظ جہاد سنا تو جیسا ماحول آج کا بنا ہوا ہے، یا جن لوگوں نے جہاد کا جو رنگ دیا ہوا ہے، جہاد سنتے ہی ذہنوں میں جو بات آتی ہے، جو مفہوم آتا ہے، اس وجہ سے غیر تو غیر خود مسلمان کو بھی جہاد کے لفظ سے ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ جہاد کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، جہاد تو ایک فخر کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، لیکن اس کی کیا نوعیت ہے، اس کا کیا خاص سبب ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اور جہاد کا حقیقی معنی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کا لفظ نازل فرمایا کئی جگہوں میں، اور جب قرآن مجید میں کئی جگہوں میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے
تو مسلمانوں کو اس کا معنی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ لفظ جہاد کا اللہ کے یہاں کیا مفہوم ہے، جہاد سے اللہ کی کیا منشا ہے، اور جہاد سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، جہاد کا کیا مقصود ہے، یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد سے متعلق کئی جگہوں میں آیتیں نازل فرمائی۔ کئی جگہ اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کہا، کئی جگہ اللہ نے جہاد فی اللہ کہا، اور الگ الگ موقعوں پر الگ الگ انداز سے جہاد کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اور احکامات نازل فرمائے۔ اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے، کسی بھی آیت کے معنی و مطلب کو سمجھنے کے لیے اس آیت کے پس منظر کو سمجھنا چاہیے، یا اس آیت کے سبب کو سمجھنا چاہیے، جسے سبب نزول یا علماء کی اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اور کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کو سبب نزول اور شان نزول کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی جو آیتیں نازل فرمائی، اگر اس کے پیچھے والے واقعے کو مد نظر رکھا جائے تو جہاد کا معنی سمجھنا بہت آسان ہے، اور جہاد سے وہ ڈر، وہ خوف، یا آج کے دور میں جہاد کا مس یوز کر کے، جہاد کا غلط استعمال کر کے کسی تحریک نے یا کسی وفد جماعت نے یا کسی قوم نے اپنی مشن کو، اپنی تحریک کو جہاد کا لفظ لگا لے اور کہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ جہاد ہے، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی تحریک سے ہو یا کسی بھی مشن سے ہو، یا اس کا نام کچھ بھی ہو۔ جیسے عام طور سے آج کل لوگوں کو لشکر طیبہ سے ڈر لگتا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں جن کا ان لوگوں نے اپنی تحریک کا نام جہاد دے دیا ہے، اور دنیا میں فساد مچایا، دنیا میں خون خرابے کیے، اور انہوں نے اس کو جہاد کا رنگ دے دیا، تو پوری دنیا میں ایک ڈر سا، ایک خوف سا ماحول بن گیا، اور ان کے ذہنوں میں جہاد کا مفہوم دہشت گردی سے لیا جانے لگا۔ حالانکہ جہاد کا مفہوم، جہاد کا مطلب ہرگز دہشت گردی نہیں ہے۔ محض اسلام کے نام پر تلوار اٹھا لینا، محض اسلام کے نام پر ہتھیار اٹھا لینا، محض اسلام کے نام پر بندوق اٹھا لینا اور دھڑا دھڑ کسی کو قتل کر دینا، یہ اسلام میں جہاد نہیں ہے، اسے فساد کہتے ہیں۔ یہ فساد ہے۔ اسلام میں ایک دم کسی کو بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جب چاہے آپ کلمت اللہ کے نام پر، اعلاء کلمت اللہ کے نام پر، یا اسلام کے نام پر، یا اسلام دین کے نام پر آپ ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لو، اور جو اس کا انکار کر رہا ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو بے ایمان ہے، جو بے دین ہے، اس کو قتل کر دو۔ ایسا حکم اللہ نے کہیں بھی نہیں دیا ہے، اور ایسا کرنا جہاد نہیں ہوگا، ایسا کرنا فساد ہوگا۔ تو جہاد لفظ کا استعمال غلط کر کے اپنی تحریک کو، یا اپنے مشن کو، یا اپنے مقصد کو، یا جو بھی اپنی کوشش ہے اس کو جہاد کا نام اگر لگا لینے سے وہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد تو وہ ہوگا جس کا حکم اللہ نے نازل فرمایا، ایک خاص نوعیت کے ساتھ، ایک خاص سبب کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ اب جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کافر ہیں اور آپ ہتھیار اٹھا لو ان کو مار دو، یہ اسلام میں ایسا ہرگز حکم نہیں ہے۔ اور اسلام میں جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں، اس کا ایک واقعہ بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ کبھی ایسا جہاد ہوا ہو اسلام میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر آپ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہ جو خلفائے راشدین کا دور ہے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے۔ اگر کسی کو اس تاریخ کا علم ہے، اسے سیرت کا علم ہے،
خلفائے راشدین کی تاریخ کا علم ہے وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دور میں کبھی ایسا جہاد ہوا ہو صرف کلمے کے نام پر، کافروں کو مار دیا گیا ہو، قتل کر دیا گیا ہو، غارت گری کر دی گئی ہو یا دہشت گردی برپا کیا گیا ہو. ایسا اس نوعیت کا ایک واقعہ، ایک قصہ بھی آپ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا وہ مفہوم نہیں ہے، اسلام کا وہ مقصود نہیں ہے. لیکن آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو، اس ملک کی سطح پر حکومتوں کے نظریے میں یا سیاسی نظریے میں مسلمانوں کا ایجنڈا جب سامنے آتا ہے جہاد کا، کہ بھی مسلمان جہاد کر رہے ہیں یا مسلمانوں میں ایک حکم ہے اللہ کا جہاد کرنے کا، تو ان کے ذہنوں میں صاف یہ بات آتی ہے کہ جہاد کا مطلب دہشت گردی، جہاد کا مطلب قتل کرنا، قتل و غارت گری کرنا. ہرگز اسلام میں جہاد کا یہ معنی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل و غارت گری سے، فساد مچانے سے منع فرمایا ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں صاف طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا کہ زمین میں خون مت بہاؤ، زمین میں فساد برپا مت کرو، زمین میں قتل و غارت گری مت کرو. اللہ نے کئی جگہوں میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ خون خرابہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. کسی کا قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر کسی مسلمان نے کسی کو ناحق قتل کر دیا بنا کسی سبب کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی سزا ہے قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہمیشہ قتل کرنے والے کی سزا، قاتل کی سزا ہمیشہ جہنم. من قتل نفسا بغیر نفس، کسی بھی جان کے بدلے کے بغیر اگر کسی نے ایک جان کو مار دیا، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کی سزا جہنم ہے. وہ ہمیشہ خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وہ جہنم سے نہیں نکلے گا. اللہ تبارک و تعالی جب ایمان والا کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک زمانے کے بعد چاہے تو اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے. لیکن قتل ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے صاف فرمایا کہ جس نے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی جاندار کے، ایک جاندار کو، انسان کو مار دے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو. یہاں انسان کو مار دے کا کہا ہے، کسی مسلمان کو مار دے نہیں کہا. کسی کو بے حق ناحق مار دیا تو اس کی سزا ہے ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. تو اسلام میں بنا کسی وجہ کے، بنا کسی سبب کے ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور آپ یہ کہیں کہ اسلام کے نام پر اٹھایا اور کسی کو دھڑا دھڑ مار دیا، اسے جہنم رسید کر دیا اور خوش ہو گیا کہ میں نے اسے جہنم میں بھیج دیا، اسے جہاد نہیں کہتے، اسے فساد کہتے ہیں. جس جگہ امن ہو، جس جگہ معاہدہ ہو یا جس جگہ سیکولرزم ہو، یعنی اس ملک میں ہر مذہب کے چلنے والے کو پوری آزادی ہو، تو اس ملک میں جہاد کا کوئی معنی نہیں ہے، جہاد کا کوئی حکم نہیں ہے. جیسا ہمارا ملک ہے، ہمارے اس ملک میں جہاد کا کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی ہے، اور آپ اپنے مذہب پر چلیں. تو ایک ڈر پیدا کرنا، ایک ڈر اپنے اندر لانا کہ مسلمان جہاد کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں خون خرابہ ہوگا یا دہشت گردی ہوگی یا یہ ہے وہ ہے، نہیں، یہ سب غلط ہے. جہاد کا معنی صرف یہ نہیں کہ آپ اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر یا دین کے نام پر کوئی ہتھیار اٹھا لو اور کافر کو مارنا شروع کر دو، یہ جہاد کا معنی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں قرآن مجید کے اندر جہاد کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں معنی الگ الگ ہے. ہر جگہ جہاد کا معنی صرف قتل و قتال یا کسی کو جان سے مار دینے کی بات نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جہاد کا لفظ استعمال فرمایا کوشش کرنے کے معنی میں. جہاد عربی لفظ ہے،
اس کا معنی ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ کس کے لیے جد و جہد کرنا؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اور خود کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کا پہلا معنی، جہاد کا جو اصل مقصود ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کوشش کرے دین پر چلنے کے لیے، دین پر، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، ماحول کے خلاف، دنیا کے خلاف آدمی تن توڑ محنت کرے، کوشش کرے، اور آدمی دین پر جم جائے، دین پر عمل کرے، اسے سب سے بڑا جہاد کہتے ہیں۔ یہ جہاد ہے۔ جہاد کا معنی صرف یہ نہیں کہ آپ آمنے سامنے ہو جاؤ یا جیت ہار کی کوشش کرو، اس کو شکست دینا ہے، آپ کو فتح حاصل کرنا ہے، صرف یہ معنی جہاد کا نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وہ آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ۔ مسلمانوں، تم اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، یہاں جہاد کا معنی ہے تن توڑ کوشش کرنا۔ آدمی کوشش کرے اتنی حد تک کہ وہ چور چور ہو جائے، تھک جائے، کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کا دین قائم ہو جائے، اس کے کہتے ہیں جہاد۔ یہ نہیں کہ آپ کو جتنی سہولت ہے، آپ کی جتنی طاقت ہے، آپ کی جتنی خواہش ہے، یا آپ کا جتنا من کر رہا ہے اتنا آپ دین پر چل رہے ہیں، اسے دین جہاد نہیں کہتے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ من نہیں کر رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، نیند کا غلبہ ہے یا کمزوری ہے، ضعف ہے، آپ وہ عمل نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ کھڑے ہو گئے۔ نیند کا غلبہ ہے، بستر سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، پھر بھی آپ کھڑے ہو گئے۔ سردی لگ رہی ہے، کمبل ہٹانے من نہیں کر رہا ہے، پھر بھی آپ نے کمبل ہٹا دیا اور آ کے وضو کیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ صحابہ الگ الگ طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، کون سا جہاد افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ فرمایا سب سے بڑا جہاد، افضل الجہاد ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ فرمایا تو اپنے نفس سے لڑے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے نفس سے لڑنا، یہ افضل جہاد ہے۔ نفس سے لڑنا افضل جہاد۔ ایک مسلمان روزانہ جہاد کرتا ہے، کیسے؟ ایسے نہیں کہ کسی پڑوسی کافر کو مار دیا، کسی پڑوسی کافر کو بچے کو مار دیا، یہ جہاد نہیں۔ ہر دن مسلمان جہاد کرتا ہے، اپنے نفس سے، شیطان سے لڑتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے دل نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کو آنے نہیں دے رہا ہے، پھر بھی نماز کو آ رہا ہے۔ جی عبادت کرنے، تسبیح کرنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے من نہیں لگ رہا ہے، پھر بھی تلاوت کر رہا ہے، یہ جہاد ہے۔ تو یہ جہاد، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف لڑنا، اللہ کی بندگی کرنا، یہ جہاد ہے، افضل جہاد۔ یہ افضل جہاد یہ ہے کہ آپ نفس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اور جب بندہ نفس سے لڑتا ہے، نفس پر قدم رکھتا ہے اور نفس کو دباتا ہے، تو فرمایا جنت دو قدم ہے، ایک قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت پہ رکھو،
دوسرا قدم جنت میں آپ کا. کیوں؟ نفس سے لڑنا یہ افضل جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جوان لڑکا ایک جوان لڑکی بند کمرے میں ہوتے ہیں، وہاں کوئی تیسرا ہوتا ہے تو شیطان ہوتا ہے، اس کا نفس ہوتا ہے، اس کی ہوس ہوتی ہے، اس کی شہوانیت ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے. وہاں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اکیلا ہے اور خوبصورت حسین لڑکی ہے اور وہ اسے اپنی طرف بلا رہی ہے، مائل کر رہی ہے، اور اس گناہ میں گرنے کے لیے پڑنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب موقع ہے گناہ کا، زنا کرنے کا بہترین موقع اسے ملا ہے، اور دل میں بات آ رہی ہے کہ دیکھ ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا، یہ چانس دوبارہ نہیں ملے گا. دل میں وسوسے آ رہے ہیں، دل میں خیال آ رہا ہے کہ خوبصورت لڑکی ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے، اور یہ ایک اچھا موقع ہے، کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت میں وہ نوجوان اپنے نفس کے خلاف، اپنی ہوس کے خلاف، اپنی شہوانیت کے خلاف یہ بات کہہ کر ٹال دے کہ نہیں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، ٹھکرا کر باہر آ جاتا ہے. فرمایا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد. اس سے بڑا اور کیا جہاد ہوگا کہ آدمی گناہوں کے خلاف کھڑا ہو جائے. تو ہمارے اسلام میں، قرآن میں، حدیثوں میں جو جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ نفس کے خلاف کھڑا ہونا، اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہونا، اللہ کی اطاعت کے لیے کھڑا ہونا، یہ جہاد ہے، یہ افضل جہاد ہے. جہاد کا معنی صرف اتنا نہیں کہ آپ قتل و قتال کرو، کسی کی گردن اڑا دو، کسی پہ گولی چلا دو، یا ہتھیار استعمال کرو ملک تباہ کر دو، یہ جہاد نہیں ہے. لیکن آج کا دور ہم جس میں گزر رہے ہیں عجیب نظریہ ہے اسلام کے خلاف. دہشت گردی کوئی اور کر رہا ہے، فساد کوئی اور مچا رہا ہے، ملکوں کو کوئی اور تباہ کر رہا ہے. مسلمان غریبوں کو، مسلمان عربوں کو کھانے کے لیے ترسایا گیا، پانی کے لیے ترسایا گیا، بغیر چھت کے باہر کھلے آسمان تلے جن کو رہنے پہ مجبور کر دیا گیا، جلا وطن کیا گیا، وطن واپس آنے سے روکا گیا. اسے کوئی دہشت گردی نہیں کہتا، اور کہتا ہے تو صرف ہمارے اسلام کے لفظ جہاد سے کہتا کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. تو یہ ظلم ہے، یہ سب سے بڑا آج کے دور کا اسلام کے خلاف ہونے والا ظلم ہے کہ آپ جس کو ظلم کہنا چاہیے، آپ جس کو ظالم کہنا چاہیے، اس کو کہنے کی تو ہمت اور جرت نہیں رکھتے، اور آگے اسلام کے خلاف کہنے کے لیے کہ اسلام میں جہاد ہے اور یہ دہشت گردی سکھاتا ہے. اسلام میں جہاد دہشت گردی کا معنی ہرگز نہیں ہے، بلکہ خود اسلام دہشت گردی کے خلاف زور دیتا ہے. خود اسلام کہتا ہے کسی کو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کو قتل کر دے، کسی کی گردن اڑا دے، یا کسی امن جگہ میں فساد مچائے، فتنہ کرے. فتنہ انگیزیوں سے، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. چھوٹی فیملی ہوتی ہے، چھوٹا گھرانہ ہوتا ہے، وہاں بھی ہمارے اسلام میں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ ہرگز یہ کام نہ کریں کہ دو آدمیوں کے بیچ میں لڑائی کی بیج بو دے. ایسا کام نہ کریں. ایک خاندان کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر، ایک ہمارا جو اپنا گھرانہ ہے اس کے اندر میاں بیوی کے بیچ میں ہو، یا ماں باپ اولاد کے بیچ میں ہو، یا کسی دو گھرانوں کے بیچ میں ہو، کوئی لڑائی کی بیج بوتا ہے، اسلام نے اس کو تک پسند نہیں کیا گیا. تو بتاؤ قوموں کے بیچ میں لڑائی اسلام ہرگز پسند نہیں کرے گا. مذہبوں کے بیچ میں لڑائی اسلام ہرگز پسند نہیں کرے گا. مذہب الگ، یہ الگ بات ہے کہ مذہب الگ الگ ہیں، لیکن کہیں بھی اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی کہ آپ کسی مذہب کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کسی مذہب کے خلاف بولنے لگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا
تم میں سے کوئی ہرگز اپنے خدا کو گالی نہ دے. تم میں سے کوئی ہرگز اپنے خدا کو گالی نہ دے. صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون ایسا بدبخت ہوگا جو اپنے خدا کو گالی دے گا؟ کون سا ایسا بدبخت بیوقوف ہوگا جو اپنے خدا کو گالی دے گا؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سمجھایا، وضاحت فرمائی کہ تم دوسری قوموں کے خداؤں کو گالی مت دو. اگر تم دوسری قوموں کے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے. تو تمہارے خدا کو گالی دینے کا سبب تم بنو گے، تو یہ مطلب ہوا کہ تم خود اپنے خدا کو گالی دو گے. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. اس وقت بھی صحابہ نے پوچھا کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو فرمایا تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے. تو تمہارے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب تم خود بنو گے. تو یہ مطلب ہوا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. اب انہیں بولیا تیری ماں کی، انہیں بولیا تیری ماں کی، ہوگی نا غلط. تو یہ اس کی ماں کی بول رہی ہے، اس کی ماں کی بول رہا ہے، تو گالی ہو گئی. تو میری اپنی ماں کو گالی دینے کا سبب میں خود بن گیا. اس لیے لا تسبوا آباءکم، حدیث میں فرمایا تم اپنے باپ داداؤں کو گالی مت دو. پوچھا کون گالی دے گا؟ تم دوسرے ماں باپ، دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. یہی مطلب اس حدیث کا بھی ہے کہ تم اپنے خداؤں کو گالی مت دو، یعنی تم دوسروں کے خداؤں کو گالی دو گے وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے. تو تمہارے خدا کو گالی دینے کا سبب تم خود بنو گے. یہاں اس حدیث کے اندر یہی سمجھایا گیا کہ کبھی بھی کسی اور مذہب کے بارے میں برا بھلا مت کہو. وہ باطل بے شک باطل ہیں، لیکن آپ ان کو باطل بول کر ان کو گالی مت دو. تم ان کے دین کو باطل کہو گے وہ تمہارے دین کو باطل کہیں گے. جیسے یہود و نصارہ میں ہوتا تھا. یہود کہتے تھے کہ عیسائی لوگ جہنمی ہیں، اور عیسائی لوگ کہتے تھے یہودی لوگ جہنمی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے، یہودی کہتے تھے عیسائیوں کا کوئی دین نہیں ہے. یہ ان کو گالی دیتے تھے، وہ ان کو گالی دیتے تھے. ہمارے اسلام میں یہ سمجھایا گیا کہ تم لوگ ویسا مت ہو جاؤ کہ تم دوسری قوموں کو گالی دینے لگو وہ تمہیں گالی دینے لگے. تو اسلام میں یہاں تک اس بات کا لحاظ کیا گیا ہے کہ امن کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، محبت اور الفت کے ساتھ یہاں تک تعلیم دی گئی کہ جب تم ملو آپس میں خندہ پیشانی سے ملو، خندہ پیشانی سے مسکرا کر. یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں اکڑ رہا ہوں، وہ کافر ہے اس کو حقارت سے آپ دیکھ رہے ہیں. میں نہیں، کوئی بھی ہو آپ اسے مسکراتے ہوئے ملنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ زمین میں یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے مسکراتے ہوئے ملے. آج بھائی بھائی مسکراتے ہوئے نہیں مل رہے، خیر کی کیا بات. دو بھائی آپس میں ملتے ہیں تو کوئی نہ یہ اس کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، نہ اس کے چہرے میں مسکراہٹ ہے. انہیں بولتا تو میرا دبا لیا، انہیں بولتا تو نے میرا دبا لیا. انہیں بھی غصے میں انہیں بھی غصے میں، کوئی ایک دوسرے کو محبت سے مسکراہٹ سے دیکھنے کے لیے تک تیار. یہ اپنوں کی بات. اور جو اجنبیت ہے اللہ رحم کرے، ہر آدمی اپنے اس میں مست ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ سامنے والا مجھے مسکراتے ہوئے ملنا، سامنے والا پہلے سلام کرنا. دو مسلمان آپس میں آمنے سامنے جاتے ہیں، انہیں اسے گھورتا انہیں اسے گھورتا، نہ انہیں اسے سلام کرتا نہ انہیں اسے سلام کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے سامنے سے گزر جاتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو سلام نہیں کہے گا اور پیچھے جا کے گائے گا انہیں مجھے دیکھ لے کو گیا سلام نہیں کریا. انہیں دیکھ لے کو جا رہا ہے سلام کرنے کیا اسے. بھئی آپ کو کیا درد ہے؟ نہیں میں بڑا نہیں، میں یہاں کا بڑا نہیں، انہیں سلام کرنا.
کبھی بھی ایسا اسلام میں یہ تصور یا یہ مزاج، یہ تربیت اسلام کی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کون ہے؟ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کا مرتبہ جانے تو خدا جانے کیا رتبہ ہے۔ آپ کا رتبہ تو خدا جانتا ہے کہ کتنا بڑا ہے، لیکن آپ جب ہمارے بیچ میں آتے، مسلمانوں کے بیچ میں آتے، لوگوں کے بیچ میں آتے، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس مجمع میں محمد کون ہے۔ کوئی باہر سے آدمی آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، آپ مجلس میں ہوتے تھے، لیکن آنے والا پوچھتا تھا من منکم محمد، بے آپ میں محمد کون ہے؟ یعنی آنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں حضور کون ہے، پوچھنا پڑتا تھا۔ تو چار آدمیوں کے بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا ہستی ہے، کیا ذات ہے، لیکن اتنی سادگی ہے کہ پہچان نہیں ہوتی تھی کہ اس میں کون ہے محمد۔ اور پوری تاریخ میں آپ کے 63 سالہ زندگی میں پورے صحابہ کا یہ ماننا ہے، اقرار ہے، اعتراف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی دوسرے کو سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ سلام میں پہل کرتے تھے، اور یہ تعلیم دی کہ سلام میں پہل کرو، سلام میں انتظار مت کرو۔ سلام، آج ہمارا مسلمان سلام میں انتظار کرتا ہے، دو آدمی گزرتے ہیں تو پہچان ہے تو سلام، نہیں تو نہیں۔ ہر طبقے کا آدمی یہی حال ہے، ہر طبقے کا آدمی اپنے طبقے والے کو سلام کرتا ہے، دوسرے طبقے والے کو سلام نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک رونا ہے آج کا۔ کسی کا تعلق کسی اور جماعت سے ہے تو وہ دوسرے جماعت والے کو سلام نہیں کرتا، کیوں؟ انہیں ہمارا آدمی نہیں، انہیں ہمارا آدمی رہا دو سلام، نہیں تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ ایک جگہ فرمایا سلم علی من تعریف علی من لا تعریف، فرمایا سلام کرو اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو، اور سلام کرو اس شخص کو جس کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ یا پہچان نہ پہچان کوئی بات نہیں ہے، مسلمان ہے تو سلام کرو، یا پہچان کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پورا سلام پہچان والے کو بھی کیا ہے، کام ہے تو سلام، کام نہیں تو کیا بھی سلام بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ سلام نہ کلام، چلتے رہتے۔ کام ہے جھک جھک کے سلام، ہاں السلام علیکم السلام علیکم، انہیں دیکھا نہیں تھی بھی السلام علیکم السلام علیکم، کیوں؟ کام ہے، کام ہو گیا تب نہ سلام نہ کلام، چلتے رہو۔ یہ دور ہے آج۔ میرے بھائیوں، سلام ایک ایسی چیز ہے جس میں فرمایا کہ سلام بولنا یہ سلامتی دینا ہے، اور آپ نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، بس سلامتی تو اللہ دے رہا ہے، یہ تو اللہ کا نام ہے نا، اللہم انت السلام، اے اللہ آپ سلام ہے، آپ کا نام سلام ہے، ومنک السلام، اور آپ کی طرف سے سلامتی ملتی ہے۔ بندہ کیا سلامتی دے گا؟ بندے تو بس تکلیف دینا جانتے ہیں، سلامتی دینا نہیں جانتے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ تکلیف دینا، بس پڑوسی کو تکلیف دینا، چھوٹے کو تکلیف دینا، نوکروں کو تکلیف دینا، یہ بندے کا کام ہے۔ سلامتی دینا تو خدا کا کام ہے، وہ اللہ سلامتی دیتا ہے۔ نبی نے یہی دعا سکھائی، سلام پھیرو، پیشانی پہ ہاتھ رکھو، اب یہ دعا پڑھو، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ سلامتی ہے۔ تو اب ایک دوسرے کو سلام کرنے کی تعلیم کیوں دی؟ ایک دوسرے کو سلام کرنے کی تعلیم اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سلامتی دو، تکلیف مت دو۔ آج کیا ہے؟ تکلیف دینا زیادہ ہو گیا ہے، سلامتی کی کوئی بات نہیں۔ لیکن حدیث میں یہ تعلیم ہے کہ آپ کسی کا بھلا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن تکلیف مت دو۔ اگر آپ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکیں تو آپ بھلائی نہ کریں، لیکن تکلیف نہ دیں۔
آپ بھلائی بھی نہیں کر رہے ہیں، مزید تکلیف دے رہے ہیں، یہ اسلام میں پسند نہیں ہے۔ فارسی میں ایک محاورہ ہے، مرا بخیر تو امید نیست شرم رساں۔ بھئی آپ کی بھلائی سے مجھے کوئی امید تو نہیں ہے، اتنا کرو کہ آپ مجھے تکلیف مت دو، پڑوسی کو یا بیوی کو یا شوہر کو یا ماں باپ کو یا اولاد کو یا بھائی کو، کسی کو بھی تکلیف مت دو۔ آپ کسی کے حق میں اچھا کام نہیں کر سکتے، بھلائی کا کام نہیں کر سکتے، تو آپ تکلیف کا سبب بھی مت بنو۔ یہ ہے سلامتی۔ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اس کانٹے کو ہٹانا صدقہ ہے۔ اب بتاؤ، جو اسلام اتنی سلامتی تک کا دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، وہ ہتھیار اور تلوار کی بات کیوں کرے گا؟ کسی کی گردن اڑانے کی بات کیوں کرے گا؟ قتل و غارت گری کی بات کیوں کرے گا؟ اور وہ اسلام دہشت گردی کی بات کیوں کرے گا؟ لیکن ماحول بنا دیا گیا ہے، ایک فضا قائم کر دی گئی کہ اسلام میں جہاد کا مطلب دہشت گردی۔ اگر مسلمان کہتا ہے ہم جہاد کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کیا کریں گے؟ دہشت گردی کریں گے۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اور ہونے والے ظلموں کے خلاف کھڑا ہونا، یہ جہاد ہے۔ اور اس کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ قتل و غارت گری کریں یا خون خرابہ کریں یا فساد کریں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ تماشائی بن کر دیکھتے رہیں، یہ کون سی بڑی جرت کی بات ہے؟ جرت کی بات تو تب ہوئی کہ مسلمان کھڑا ہو جائے، ہوش میں آئیں، اپنے اندر ایک اویرنس پیدا کریں کہ آج ہمارے ملک میں مسلمانوں پر، بلکہ خود مجھ پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ہماری جائیدادیں ہماری نہیں ہیں، ہمارے اسلام کے احکامات ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ کوئی سنسد میں بیٹھ کے بدل رہا ہے، تبدیلی لا رہا ہے کہ بھئی اسلام کا یہ قانون صحیح نہیں ہے، یہ بدلو۔ ارے تو کون ہوتا ہے؟ اسلام کے کسی قانون سے تجھے کیا پیٹ میں درد ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ چھیڑنے کی؟ لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ اس قوم کو دبا کے رکھا جائے، اس قوم کو دبایا جائے، ابھرنے نہ دیا جائے۔ ہمارے اس ملک کا نظریہ ہے، دنیا بھر میں قائم کر دیا گیا کہ جہاد کا معنی دہشت گردی۔ تو عام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ جہاد کا مطلب دہشت گردی۔ جہاد کا مطلب دہشت گردی ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ۔ فی اللہ کا مطلب اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں چلنے کے لیے، اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا کرو؟ جہاد کرو۔ کیا مطلب یہاں جہاد کرو گا؟ علماء نے فرمایا، مفسرین نے، یہاں جہاد کا مطلب تن توڑ محنت کرنا۔ آدمی اتنی کوشش کرے، اتنی محنت کرے کہ تھک جائے، چور چور ہو جائے۔ نفس کے خلاف کھڑا ہونا، من کے خلاف کھڑا ہونا، طبیعت کے خلاف کھڑا ہونا، خواہش کے خلاف کھڑا ہونا، یہ افضل جہاد ہے۔ اب سردی کا موسم چل رہا ہے، آپ لحاف میں گھسے ہوئے ہیں، باہر آنے جی نہیں کر رہا ہے، لیکن فجر کی اذان ہو گئی، فرض ہے، آپ کھڑے ہو گئے اور وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اس وقت کا افضل جہاد ہے کہ آپ اپنے طبیعت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے تماشا مار دیا، تکلیف دے دی، میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے اسے سلام کیا، یہ افضل جہاد ہے۔ کیوں؟ یہ نفس کے خلاف ہے۔ کیوں؟ میرا نفس، میری طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دشمن کو میں سلام کروں، لیکن میں نے سلام کیا، تو یہ افضل جہاد ہے۔ یہی سوال کیا تھا صحابہ نے، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول افضل جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہونا، یہ افضل جہاد ہے۔ تو
اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے لیے دو انداز اختیار فرمائے ہیں۔ علماء جانتے ہیں، مفسرین جانتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور ایک انداز اللہ نے ارشاد فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایک جگہ ہے فی اللہ، ایک جگہ ہے فی سبیل اللہ۔ جہاں اللہ نے فی اللہ کہا وہاں علماء نے اس کا مطلب لیا جہاد کا مطلب ہے اللہ کے دین پر چلنے کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، جیسے میں نے کہا تن توڑ محنت کرنا۔ اور جہاں اللہ نے فی سبیل اللہ کہا ہے وہاں مطلب ہے اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دینا، جان مال کی قربانی۔ اور جو دہشت گردی کا مطلب وہ لے رہے ہیں یا جو مفہوم ان کے ذہنوں میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور قتل و قتال کا اللہ نے جہاں استعمال فرمایا وہاں صاف لفظ ہے وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہاں صاف لفظ ہے کہ یہاں قتل و قتال کرنا یہ بھی جہاد ہے، لیکن وہ بہت آگے کا درجہ ہے۔ اول مرحلہ میں یعنی اسٹارٹنگ میں ہی اللہ نے کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے پڑوس میں کافر رہتا ہے اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جاؤ، جہاد کرو، اس کو قتل کرو۔ یہ حکم ہرگز نہیں ہے، کہیں بھی یہ حکم اللہ نے نہیں دیا۔ تو ہمارے اس ملک میں آج کے اس ماحول میں اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم جہاد کریں گے تو اس کا صاف صاف یہی مطلب ہے کہ ہم کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، اور یہ کریں گے کہ ہمارے اوپر ظلم نہ ہو۔ ظلم نہ ہونے کی کوشش کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ اور آگے حدیث پاک میں فرمایا ظالم کو ظلم کرنے کا موقع مت دو۔ اچھا، ظالم کو ظلم کرنے کا موقع مت دو کا مطلب کیا ہے؟ جتنا آپ ڈرتے جائیں گے، دبتے جائیں گے، خاموش رہتے جائیں گے، ظالم اتنا ابھرتا جائے گا۔ تو ظالم کو ابھرنے کا موقع مت دو۔ ایک جگہ تو عجیب انداز ہے، عجیب تعبیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ کیا انداز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ جو مظلوم ہے اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا، یہ بیچارہ کمزور ہے، اس کے اوپر کوئی حاوی ہو گیا ہے، اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ مظلوم کی مدد کرنا یہ سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ نے فرمایا ظالم کی مدد کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم ظالم کو ظلم کرنے کا موقع مت دو۔ ظالم کو ظلم کرنے کا موقع کیا ہے؟ ہماری خاموشی، ہماری غفلت، ہماری جہالت، ہماری نادانی، ہمارا یہ تماشائی بن کے بیٹھا رہنا، یہ سب کیا ہے؟ ظالم کو ابھرنے کا موقع دے رہا ہے۔ آپ جتنا اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں گے، اپنے اندر بیداری لائیں گے، اپنے اندر یہ معلومات پیدا کریں گے کہ اسلام کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، یہ وقف للہ کسے کہتے ہیں، یہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے، اس طرح خلا کا مسئلہ کیا ہے، یہ وراثت کا مسئلہ کیا ہے، اسلام کے جتنے احکامات پر یہ لوگ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اسی طرح جہاد کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ جب تک مسلمان اپنے اندر اس کی بیداری نہیں لائے گا یہ ظالم ابھرتا جائے گا۔ اس لیے آج اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اپنے اندر اسلامی شعور پیدا کریں، اپنے اندر دینی بیداری لائیں، اپنے اندر ایک جاگرتی پیدا کریں، ہرگز وہ غفلت والی زندگی گزارنے پر راضی نہ ہو، اور یہ اپنے اندر بیداری لائیں کہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ اسلام کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا معنی لیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج ایک لفظ پر پورے ملک میں ہنگامہ ہو رہا ہے کہ جہاد جہاد جہاد، لیکن غیر تو غیر خود مسلمانوں کے اندر اس بات کا علم نہیں ہے، اس بات کی معلومات نہیں ہے کہ جہاد کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔
اگر یہ مفہوم مسلمانوں کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے، تو انشاءاللہ ویسے مسلمان لا علمی طور پر، غیر شعوری طور پر روزانہ اپنے نفس سے لڑ رہا ہے، یہی جہاد ہے۔ شیطان سے جہاد کر رہا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ یہ جہاد ہے۔ اس لیے جہاد کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اسلام کے احکامات کیا ہیں، اس کی بیداری لائیں تاکہ اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی غیر مسلم بھائی کو ہم سے ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، اسے سکون ہو کہ ہمارا مسلمان امن چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، ہمارا مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ ہم پڑوسی کے پاس، مسلمان پڑوسی کے پاس ہم سیف ہیں، خوف نہیں۔ اگر آپ یہ میسج دیں گے تو سب سے پہلے اپنے اندر وہ میسج پیدا کرنا، بیداری لانا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، لڑائی کا، خون خرابے کا، فساد کا مذہب ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اندر وہ سمجھ پیدا فرمائے، امن اور سلامتی کے ساتھ ہمیں رہنے کی اور دوسروں کو سلامتی کے ساتھ اچھا روا سلوک کرنے کی ہمیں توفیق عطا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔